دعا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ سدا ہی بہار روے اس باغے تے کدے خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا ہی پھل کھاوے۔ دینی تعلیم جو ہے، ادارے جو ہیں، دین کا جو علم ہے اس کی بہت سی جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن پر کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا میں نے مرد و عورت پر ویسے ہی فرض کر دیا ہے۔ ضروری ہے مسلمان مرد اور عورت پر، اگرچہ اس حدیث سے مراد ضروریات کا علم ہے کہ جس کو جتنی علم کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کا مسئلہ سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں نا جب، تو اس کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ آپ اگر گاڑی چلانے کے لائسنس کو حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں اشارہ دینا ہے، یہاں آگے بڑھنا ہے، یہاں یہ قاعدہ ہے، یہاں یہ قانون ہے، آپ کو سکھایا جائے گا۔ اور جب آپ اس کو سیکھ لیں گے اور ان کی ہدایت کے مطابق آپ ساری چیزوں کو کرنے لگ جائیں گے، پھر وہ آپ کو ایک کارڈ ایشو کریں گے کہ اب تو اس قابل ہے کہ تو اس گاڑی کو چلا سکے۔ بس آپ بات کو سمجھ لیں، ہم بھی اپنے طالب علموں کو نا قاعدے قانون سکھاتے ہیں، اور جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو ایک ان کے ہاتھوں میں سند دیتے ہیں، ایک ان کے سر پہ دستار رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح آپ روٹین کی گاڑی چلائیں تو آپ کو قاعدے قانون سیکھنے ہوتے ہیں، اس طرح زندگی کی جس نے گاڑی چلانی ہے نا، زندگی کی گاڑی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس رستے سے وہ گزرے وہاں وہ سیکھے کہ یہاں میرا دین مجھے کیا کہتا ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو مسائل تجارت کو سیکھے، اگر عام آدمی ہے، مال آ گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے گا، نکاح کا وقت آئے گا تو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھے گا۔ ہماری طبیعتوں میں کچھ تلخی ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ سختی ہے، گھروں میں ایک مستقل جنگ ہے میاں بیوی کے درمیان، اور جس طرح دو مختلف محاذوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ اپنے دل کے اندر یہ کڑن رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں اس سے جیت جاؤں، یہ نظام ہے۔ بچے بہت سارے گھروں میں الا ماشاءاللہ کچھ گھروں میں بچے مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا کا ساتھ دینا ہے کہ اماں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کٹھن اور آزمائش اور تکلیف کب پیدا ہوئی؟ جب میاں بیوی نے دین نہیں پڑھا، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھا۔ اگر چیزیں ان کی طبیعت میں رچ بس جاتی، وہ خاص ارشادات جو حضور نے ان دونوں کے تعلق سے بیان کیے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لندن میں آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ میں بیوی کو نہیں رکھوں گا، ختم ہو گئی بات، بڑے جھگڑے ہیں، بڑی کہانیاں ہیں۔ اسے میں نے سمجھایا، سمجھ نہیں آتی تھی، لمبی بات ہے، مقصود اشارہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں پھر بڑے لوگوں کے سمجھنے کے باوجود بھی اس نے کیس کر دیا، بات قریب آ گئی تو ایک رات آ کے کہنے لگا نہیں میں نے نہیں طلاق دینی، گھر بسانا ہے۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے مسلمانوں کے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سن لی ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے میرے عزیز؟ ایک حدیث، اقبال کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے۔ تو کہنے لگا میرے ذہن میں یہ حدیث آئی ہے تو یہ تو میرا نا سارا مائنڈ ہی چینج کر گئی ہے، میں تو ایک عادت کی وجہ سے گھر اجاڑنے لگا تھا، حضور نے کریم نے مجھے کہا ہے، کریم نے مجھے کہا ہے کہ ایک عادت اگر تجھے ناپسند بھی ہے تو باقی دیکھنا جو پسند ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر بچاؤں گا۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا میں بھی تیرا کیس واپس نہیں لوں گا۔ بھائی اب آپ کیوں نہیں لیں گے؟ تو کہنے لگے جس محبوب نے تیرا گھر بچایا پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھ، مسلمان ہو۔ اگر آپ وہ ساری چیزیں ہم سے اگر سارے دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں 3 دے بیٹھا ہوں، غصے میں دے بیٹھا ہوں، حالانکہ طلاق ہوتی غصے میں، رضا میں کب ہوتی ہے؟ ہنسی خوشی تو ہوتی نہیں۔ غصے میں 3 طلاقیں دے لی، اب وہ آ گئے، کاش کہ 2 مہینے پہلے ہم نے شیروانی کا آرڈر دیا تھا بیٹے کی،
2 ماہ پہلے فرنیچر والے سے کہا تھا، شادی سے اتنے دن پہلے ہم نے کہا تھا بستر والوں سے تیار کر دو، سب باتیں پہلے کی تھی۔ اگر اسے 2 گھنٹے لاتے نا بچی اور بچے کو کسی دینی استاد کے پاس، کسی معلمہ کے پاس بیٹی کو، اسے کہتے کہ اسے مسائل سکھائیں، اسے مسائل کا پتہ ہوتا، تو وہ 3 بیٹے ہیں بڑے خوبصورت، 2 بیٹیاں بڑی پیاری، چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس نے طلاق دے کے گھر اجاڑ دیا ہے، بچوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ اگر اسے مسئلے کا پتہ ہوتا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دی جاتی، اس سے بچنا چاہیے، تو کتنے گھر بچتے تھے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسے کہا شیروانی نہیں لیٹ ہونی چاہیے، ہم نے اسے کہا کہ دیکھنا گاڑی جو ہے وہ نہیں بک کرائی ہے، وہ داماد کو وقت پہ دینی ہے۔ اگر ہم دینی علم کی اہمیت کو سمجھتے، رسول کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں، کریم محبوب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس کے ساتھ رب بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے۔ پہلے تو دینی علم کی اہمیت کو سمجھیں، ہمیں اس کی ضرورت کتنی ہے۔ آپ دین سیکھ لیں، کسی سے آپ مسئلہ سن لیں، عمل نہ بھی کریں نا، تو جب آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں تو بات ایک دفعہ سامنے ضرور آتی ہے کہ یار یہ میں نے سنا تھا مولانا سے، یہ خطیب صاحب نے بات بیان کی تھی، وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ضرور بات آئے گی اگر آپ نے کہیں بات سنی ہو۔ دین کے علم کی ضرورت کو محسوس کریں، ضرورت کو، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، ایک کو ذرا کم کریں گے اس کی، اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ دین کا علم ہمارا نفع کتنا کرتا ہے، ہمارا فائدہ کتنا کرتا ہے، ہمیں اطمینان کتنا دیتا ہے، ہمیں قلبی طور پر راحت کتنی دیتا ہے، سمجھ آ جائے، گھروں کے اندر جو خوبصورت، دیکھیے ایک حدیث ہے حضور کی،